السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پر اسلام آباد تو پہنچ گئے ہیں، لیکن بڑے ڈرامائی انداز سے پہنچے ہیں، ڈرامائی انداز سے گرفتار ہوئے ہیں۔ اور قافلہ کدھر گیا؟ جو ہزاروں لوگوں کا قافلہ تھا وہ نہیں پہنچا اسلام آباد میں۔ کہانی کیا چل رہی ہے اور میڈیا میں کیا چل رہا ہے؟ آنسو گیس کے شیل ابھی بھی چل رہے ہیں ڈی چوک میں۔ میں گیا تھا وزٹ کرنے ڈی چوک کا، اور پھر کیونکہ پیپلز پارٹی کے شرجیل میمن آئے ہوئے تھے، وزیر اطلاعات سندھ، انہوں نے پریس کانفرنس کی پیپلز پارٹی سینٹرل سیکریٹریٹ میں، پھر ساتھ میں اگلی گلی میں 2 گلیاں چھوڑ کر تیسری گلی میں مولانا فضل الرحمان کا گھر ہے، تو میں ادھر بھی چلا گیا، ایمبیسی روڈ پہ 83 نمبر گلی میں مولانا کے پاس بھی چلا گیا، ادھر سے بھی چکر لگا کے آیا، پھر میں ڈی چوک والی سائڈ سے ہو کے آیا۔ تو آنسو گیس کے شیل چل رہے تھے، اور کچھ چند یعنی سینکڑوں لوگ تھے، کوئی 400-500 800 آپ کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ لوگ نہیں تھے جو ڈی چوک پر اور ارد گرد جو ہیں وہ موجود تھے، جن کو پولیس منتشر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ باقی قافلہ کدھر گیا؟ ہزاروں لوگوں کا قافلہ۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے، یہ میری اسسمنٹ ہے اور میرا اپنا تجزیہ ہے، لیکن باقی جو دوست صحافی ہیں ان سے بھی میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، تو سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ بھائی علی امین گنڈا پر مینیج ہو گئے ہیں تو ابھی کہہ رہے ہیں دوست، لیکن کل میں نے جب کنڈی صاحب کا انٹرویو کیا تھا گورنر KPK کا سندھ ٹی وی نیوز کے پروگرام میں، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہوا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، الیکشن سے لے کر ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہوا ہے، اور وزیر اعلیٰ کیسے بنے ہیں یہ بھی سب کو پتا ہے، یعنی بنوایا گیا ہے۔ تو ان کی مرضی، مالکان کی مرضی کے بغیر یہ کوئی ایسی بات، ایسا کام نہیں کریں گے جو ملک کے نقصان میں ہو، جو ریاست کے نقصان میں ہو، جو اداروں کے نقصان میں ہو۔ تو علی امین گنڈا پر صاحب نے ریکویسٹ کی ہوگی کہ مجھے آنے دیں، میری عزت کا مسئلہ ہے۔ ادھر سے خان صاحب گالیاں دے رہے ہیں، کلاس لے رہے ہیں ہماری کہ بھئی آپ کیوں احتجاج نہیں کر رہے، کارکنان کیوں نہیں نکال رہے۔ تو ایک فارملٹی کے طور پر مجھے آنے دیا جائے، پھر گرفتار بھی کر لیں تو کر لیں، لیکن میری عزت اس میں ہوگی کہ مجھے اسلام آباد تک پہنچنے دیا جائے، راستے سے گرفتار نہ کیا جائے۔ آپ نے دیکھا تھا پرویز کھٹک کے ساتھ کیا ہوا تھا، PDM کے دور میں رانا ثناء اللہ نے جو پرویز کھٹک کے ساتھ حشر کیا تھا موٹر وے پر، تو وہ تو ان کے ساتھ نہیں ہوا۔ کل ہم نے بھی آپ کو کہا کہ بڑی شیلنگ ہو رہی ہے موٹر وے پر، اور یہ سارا کچھ، یہ ہم انفارمیشن دے رہے تھے پشاور کے صحافیوں کی، جو پشاور سے میں ٹیمیں گئی ہوئی تھی ان سے اور ظاہر ہے پشاور میں PTI کی بیٹ کرنے والے جو دوست ہیں وہ بھی UTI ہی ہے، ہمارا دوست ہے، بس میں نام نہیں لے رہا، ان سے میں نے انفارمیشن لی، تو ان کی انفارمیشن PTI کے حوالے سے کم از کم، باقی تو ٹھیک ہے، PTI کے حوالے سے PTI کی فیور میں ہو سکتی ہے، یہ ہمیں خدشات موجود ہوتے ہیں۔ تو PTI کور کرنے والے جو صحافی ہیں وہ بھی UTI بنے ہوئے ہیں، تو وہ بھی PTI کی جانب سے جو انفارمیشن دی جاتی ہے وہی پاس آن کر دیتے ہیں، وہی آگے فارورڈ کر دیتے ہیں کہ بڑی شیلنگ ہو رہی ہے، بڑی حالت خراب ہے، لوگ زخمی ہیں۔ بھائی کوئی ایک زخمی مجھے دکھایا جائے، کسی ایک بھی زخمی کا سوشل میڈیا پہ کوئی آیا ہے تو مجھے بھیج دیں۔ میں نے تو ریئلی میں نے نہیں دیکھا، سوشل میڈیا میں بھی دیکھ رہا ہوں ادھر ادھر، ظاہر ہے ٹویٹر، فیس بک اور ساری چیزیں، لیکن کوئی زخمی شخمی والا بھی سین نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں مرا۔ انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا۔ ہاں، وزیر داخلہ کہتے ہیں، محسن نقوی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ 120 افغانی گرفتار کیے گئے ہیں، 120 افغان باشندے گرفتار کیے گئے ہیں اس جلوس میں سے، اور یہ جو PTI کا یہ مار دھاڑ چل رہا ہے اسلام آباد سے مختلف جگہوں سے، مطلب جہاں پہ جلوس کے شرکاء موجود ہیں وہاں ان میں افغانی بھی موجود ہیں۔
اور یہ پشاور سے مجھے پی ٹی آئی کے حامی صحافی نے انفارمیشن دی تھی، جس کا میں نے نام نہیں لے رہا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کل عدم ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، افغانستان سے بھی لوگ شامل ہیں۔ خواجہ آصف کا بھی میں بیان پڑھ رہا تھا، انہوں نے تصدیق کی ہے۔ میں نے کل انفارمیشن لی تھی پشاور کے صحافی سے، پی ٹی آئی کے حامی صحافی سے، تو انہوں نے کل یہ بتایا تھا کہ افغانستان سے بھی لوگ شامل ہیں، قبائلی علاقوں کے سے لوگ شامل ہیں اور مسلح ہیں۔ انہوں نے خون خرابہ کرنا ہے، انہوں نے نقصان کرنا ہے، ریاست پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی ہے یمن گنڈاپور نے۔ ایک انفارمیشن یہ ہے، پرسپشن یہ ہے کہ مینیج ہو کے آیا ہوا ہے، نہیں تو ریاست اسلام آباد ایک بندہ چند سو لوگوں کے ساتھ کیسے ریاست پہ چڑھائی کر سکتا ہے؟ ریاست کیسے ان کو آنے دے سکتی ہے؟ اور بڑے آرام سے بلو ایریا سے، یہ میں بلو ایریا میں بیٹھا ہوں اس وقت، تو بلو ایریا سے، کیونکہ یہ ڈی چوک بھی بلو ایریا میں ہی ہے، بلو ایریا جہاں سے شروع ہوتا ہے ادھر سے ڈی چوک بھی وہاں پر ہے، تو ڈی چوک پر جس طرح وہ پیادل دناتے جا رہے تھے چند سو بلکہ چند درجن لوگوں کے ساتھ علی امین گنڈاپور صاحب، کوئی ٹوک روک، کوئی جھل پل نہیں تھی، کوئی راستہ کسی نے نہیں روکا، پولیس نے گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی، رینجرز نے گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی، فوج نے گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ فوج کا تو کام نہیں ہے گرفتار کرنا، لیکن رینجرز اور پولیس موجود ہے اور وہ دندناتے جا رہے ہیں اپنے کچھ ورکروں کے ساتھ، چند درجن یا چند سو زیادہ سے زیادہ تو چند سو کہہ سکتے ہیں، اور ان کو ہاتھ بھی تک نہیں لگایا۔ ڈی چوک پر پہنچے، ان کی لاج رکھی گئی۔ شرجیل میمون کا بڑا اچھا جملہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ یہ ریاست نے شرافت کا مظاہرہ کیا ہے کہ ان کو آنے دیا گیا ہے۔ تو میں نے شرجیل میمون کو کہا، میں نے کہا جس طرح آپ خود بتا رہے ہیں، رونا دھونا کر رہے ہیں پی ٹی آئی کا، یہ ملک کو دشمنی کر رہے ہیں، تو آپ ریاست شرافت کے ساتھ ملک کو تباہ کر رہی ہے اپنی شرافت سے۔ کس چیز کی شرافت بھائی؟ ان میں شرافت نہیں ہے تو آپ کیوں اتنے شریف بن رہے ہیں؟ زیادہ شریف بھی مارا جاتا ہے۔ یہ زیادہ آپ کی شرافت ریاست کی یا حکومت کی، وفاقی حکومت کی، یہ بھی ملک کو ڈبو سکتی ہے۔ تو زیادہ شرافت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے حکومت کو اور اداروں کو، ریاستی اداروں کو، سیکیورٹی اداروں کو، پولیس کو، فوج کو یا رینجرز کو، سیکیورٹی ایجنسیوں کو زیادہ شرافت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے، اور جو وہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ وہ یار حیران کن بات ہے کہ جو مشیر اطلاعات ہیں بیرسٹر سیف خیبر پختونخوا کے، وہ جیو ٹی وی کے شاذیب خانزادہ کے پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ ہم جے شنکر جو ہیں وزیر خارجہ بھارت کے، وہ آئیں گے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں، تو ہم ان کو بھی دعوت دیں گے کہ ڈی چوک پہ آئیں، ہمارے مظاہرے میں شریک، دھرنے میں شریک ہوں اور ہمارے کارکنوں سے خطاب کریں۔ اب وہ تردیدیں کر رہے ہیں، جب آلو آیا ہوا ہے، جب یہ گلے پڑ گیا ہوا ہے بیان، جب سرکار نے بھی نوٹس لیا ہوا ہے، جب تنقید ہوئی ہے، جب ان کو آئینہ دکھایا گیا کہ بھیا یہ تو آپ خود ثابت کر رہے ہیں، خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم ایجنٹ ہیں، ہم بھارت کے ایجنٹ ہیں، بھارت کی جو فنڈنگ ہوئی ہے اس کا حق ادا کر رہے ہیں، خود تسلیم کر رہے ہیں کہ بھائی ہم شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کو ہم سبوتاج کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ جب گلے پڑ گیا بیان، تو اس کے بعد بھائی صاحب نے وضاحتیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ جی میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے، توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے، آدھی رپورٹنگ کی گئی ہے، آدھا بیان میرا دیا گیا ہے، چلایا گیا ہے، آدھا بیان نہیں دیا گیا۔ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، جیو پہ وہ انہوں نے کلیئر یہ بات کی ہے۔ اچھا، تو علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے ایک پرسپشن یہ ہے کہ وہ مینیج ہو کر ادھر پہنچے ہیں، وہ پھر ڈی چوک پر پہنچ کے چلے گئے خیبر پختونخوا ہاؤس میں، وہاں پھر آئی جی اسلام آباد اور رینجرز پولیس وہاں جا کر بڑی نفری پہ جا کر پہنچ گئی اور کے پی کے ہاؤس میں داخل ہو گئے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ گرفتاری کی اطلاعات ہیں وزیر اعلیٰ کی،
اور یہ واحد وزیر اعلیٰ ہوں گے، پہلے وزیر اعلیٰ ہوں گے پاکستان کی تاریخ میں جو کسی صوبے کا جس کو گرفتار کیا گیا ہوگا۔ آج تک مجھے تو کوئی ایسا علم میں نہیں ہے کہ کسی وزیر اعلیٰ کو وفاقی حکومت نے گرفتار کیا ہو، لیکن علی امین گنڈاپور نے وفاق پر چڑھائی کی ہے۔ ان کا جرم یہ ہے، وہ چڑھائی کے لفظ استعمال کرتے رہے ہیں کہ ہم چڑھائی کریں گے، اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے، یہ کریں گے۔ بھائی قبضہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مسلح جتھوں کے بغیر تو قبضہ نہیں کر سکتے، خالی ہاتھ تو آپ قبضہ نہیں کر سکتے، تو آپ خود کہتے ہیں کہ ہم قبضہ کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ مسلح جتھے آپ کے ساتھ آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسلام آباد کے ارد گرد کہیں ان کو چھوڑ دیا ہو کہ بھائی آپ انتظار کریں، لیکن افغانیوں کی، کالعدم تنظیموں کی، دہشت گردوں کی اطلاعات موجود ہیں کہ ان کے ساتھ آئے ہیں، اور علی امین گنڈاپور جو ہیں ان کے لیے گرفتاری کی اطلاعات ہیں۔ عمر ایوب نے تصدیق کی ہوئی ہے، وفاقی سرکار کی جانب سے ابھی تصدیق نہیں کی جا رہی کہ کوئی ان کو گرفتار کیا گیا ہے، حالانکہ میڈیا بھی وہاں پر موجود تھا KPK ہاؤس کے ارد گرد، لیکن KPK ہاؤس کے گیٹ پہ تو میڈیا موجود نہیں تھا شاید، تو لیکن ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ عمر ایوب بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو KPK ہاؤس سے گرفتار کیا گیا ہے۔ بڑی خبر اس میں یہ بھی دوں کہ میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور پر مقدمہ جو ابھی بنایا جا رہا ہے، جو چلنا ہے، وہ وفاق پر چڑھائی کرنے کا، حملہ کرنے کا، کہ مسلح جتھوں کے ساتھ وفاق پر چڑھائی کی ہے، اور نہ کوئی جواز تھا چڑھائی کا، نہ کوئی ایجنڈا تھا۔ یہ SCO کو سبوتاج کرنے کے لیے وفاق پر چڑھائی کی ہے، اور یہ اتنا نقصان کیا ہے سرکار کا، ملک کا، عوام کا، دکانیں بند ہیں، پوری جو بلو ایریا ہے، بلو ایریا بند ہے، بہت بڑی مارکیٹ، سب سے بڑی مارکیٹ جو ہے اسلام آباد کی بلو ایریا ہے، اور بلو ایریا بند ہے۔ تو یہ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے اس ملک کا؟ اس ملک کا اربوں خربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ یہ دکانیں جو ہیں بڑی بڑی، یہ لاکھوں روپے ڈیلی کماتی ہیں، ایک ایک دکان، ہزاروں کی کہانی نہیں ہے، لاکھوں روپے ایک ایک دکان کماتی ہے۔ ان کی لوگوں کی انکم کا نقصان، سرکار کے ٹیکس کا نقصان، سرکار کے جو شیل چلے ہیں ان کا نقصان، سرکار کی جو کیا کہتے ہیں، ایک توانائی جو ہے، توانائی صرف کرائی ہے سرکار سے، اور ایک اعصاب شکن جنگ کیفیت بنائی ہوئی تھی، تو اس کا کیس تو بنے گا۔ اور یہ دیکھیں عالمی سطح پر بدنامی ہو رہی ہے، انڈین میڈیا اس کو کیش کرا رہا ہے بڑے پیمانے پہ، اور ان کے یوتھے پروپیگنڈا کر رہے ہیں باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ پاکستان کو بدنام کرنا، پاکستان اسلام آباد پر وفاق پر چڑھائی کرنا، حملہ کرنا مسلح جتھوں کے ساتھ، اور یہ توانائیاں، یہ نقصان، یہ سارے جو قلم ہیں، جو قلم کو کیا کہتے ہیں، دفعات جو ہیں، ساری دفعات ان پر لگنی چاہیے۔ تو میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان پر مقدمہ بن رہا ہے، اور بنایا جائے گا، اور چلایا جائے گا، اور ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ گرفتاری کی جو تصدیق ہے وہ سرکار کب تک کرتی ہے، لیکن ابھی تک اطلاعات یہی ہے کہ علی امین گنڈاپور کو KPK ہاؤس سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔